السلام علیکم دوستو 26 جون 1539 میں موجودہ بھارتی ریاست بہار کے علاقے چوسا میں دو فوجیں ٹکرائیں اور ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہوا۔ اس جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی اور شیر شاہ سوری ہندوستان کا حکمران بن گیا۔ ہمایوں فرار ہو کر موجودہ افغان صوبے ہرات چلا گیا، جو اس وقت ایران کی صفوی سلطنت کے صوبہ خراسان کا حصہ تھا۔ خراسان کے ایرانی حاکم کے وزیر خواجہ محمد شریف نے ہمایوں کی خوب آؤ بھگت کی۔ برسوں بعد ہمایوں کو تو اپنی سلطنت واپس مل گئی، لیکن ایران میں اس کے میزبانوں کے برے دن آ گئے۔ ہوا یوں کہ خواجہ محمد شریف کا انتقال ہو گیا اور اس کے دشمنوں نے شاہ ایران کے دربار میں اس خاندان کی اتنی شکایتیں کی کہ شاہ ایران نے ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی۔ خواجہ شریف کے بیٹے مرزا غیاث بیگ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور وہ بھی اس حال میں کہ سفر کے لیے صرف ایک بوڑھا گھوڑا، ایک اونٹ اور کچھ کھانے پینے کا سامان دیا گیا۔ مرزا غیاث کے ساتھ اس کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اس خاندان نے ہندوستان کی راہ لی۔ راستے میں قندھار کے صحرا میں مرزا غیاث کی بیوی عصمت النساء نے ایک درخت کے نیچے ایک بیٹی کو جنم دیا، جو بعد میں نور جہاں کے نام سے ملکہ ہندوستان بنی۔ نور جہاں جب پیدا ہوئی تو اس کے ماں باپ بدترین دن دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ تو اسے سفر کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت سمجھ رہے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے نور جہاں کو راستے میں ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ ایک انگوٹھی جس پر مذہبی کلمات نقش تھے ڈوری سے باندھ کر اس کے گلے میں ڈال دی تاکہ وہ جانوروں اور دیگر آفات سے محفوظ رہے۔ ان کے جانے کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور ایک سوار نے اس بچی کو انگوٹھا چوستے دیکھا اور اسے اٹھا کر باقی لوگوں کے پاس لے آیا۔ اس حوالے سے قصہ مشہور ہے کہ گھوڑ سوار نے دیکھا کہ بچی کے سرہانے ایک سانپ یوں بیٹھا تھا جیسے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اس نے سانپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے قدرت کے محافظ، اگر تم ہٹ جاؤ تو میں اس بچی کی پرورش کروں گا۔ اور حیرت انگیز طور پر سانپ سامنے سے ہٹ گیا اور سوار نے بچی کو گود میں لے لیا۔ سوار بچی کو لے کر قافلے کے سوداگر ملک مسعود کے پاس گیا اور اسے یہ واقعہ سنایا۔ سوداگر نے بچی کو ساتھ رکھ لیا اور نزدیکی گاؤں میں پہنچ کر بچی کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کو ڈھونڈنے لگا۔ اتفاق دیکھیے کہ مرزا غیاث اور اس کے خاندان والے بھی اسی گاؤں میں ٹھہرے تھے۔ انہوں نے سوداگر کے پاس اپنی بچی کو دیکھ لیا اور اسے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی ہے۔ سوداگر نے بچی اس کے والدین کو سونپ دی، اور جب اس نے سنا کہ مرزا غیاث خراسان کے سابق وزیر کا بیٹا ہے تو وہ اس خاندان کو اپنے ساتھ آگرہ لے آیا اور مرزا غیاث کو شاہی دربار میں پیش کر دیا۔ اس وقت ہندوستان پر ہمایوں کے بیٹے اکبر کی حکومت تھی۔ جب شہنشاہ اکبر کو پتہ چلا کہ مرزا غیاث خواجہ محمد شریف کا بیٹا ہے جس نے اس کے والد ہمایوں کی خدمت کی تھی، تو اکبر نے مرزا غیاث کو اپنے دربار میں ملازمت دے دی۔ یوں وہ مرزا غیاث جو پھٹے حالوں آگرہ پہنچا تھا، جلد ہی 36 کارخانوں کا مالک بن گیا۔ اب وہی بیٹی جسے کبھی اس نے منحوس سمجھ کر جنگل میں چھوڑا تھا، اسی بیٹی کو وہ اپنے لیے مبارک سمجھنے لگا۔ جب وہ 5 برس کی ہوئی تو جشن نوروز پر اس کا نام رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ اس کی والدہ تو اسے مہر النساء کے نام سے پکارتی تھی، لیکن جشن نوروز پر قرآن پاک سے فال نکالی گئی تو جو آیت سامنے آئی اس کا پہلا لفظ الشمس یعنی سورج تھا، چنانچہ مہر النساء کو شمس النساء کا نام دے دیا گیا۔ یہی اس کا اصل نام تھا، لیکن وہ اپنے پرانے نام مہر النساء سے ہی مشہور ہوئی۔ مرزا غیاث کا خاندان شاہی محل میں رہتا تھا اور مہر النساء کو بھی شاہی محل کے طور طریقوں کی مکمل تربیت دی گئی۔ یہی نہیں، اس نے تیراکی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شاہ سواری بھی سیکھ لی تھی۔ مہر النساء کو فارسی اور عربی کی بھی تعلیم دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ شاعری بھی کرتی تھی۔ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود مہر النساء شاید تاریخ میں گمنام ہی رہتی اگر شہنشاہ جہانگیر اسے اپنی ملکہ بنا کر نور جہاں کا خطاب نہ دیتا۔ لیکن ہندوستانی تاریخ کی یہ مشہور شادی ہوئی کیسے؟ ایک قصہ تو یہ ہے کہ مہر النساء کا 13-14 برس کی عمر میں شاہی محل میں شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر سے سامنا ہوا۔ شہزادہ سلیم کبوتر بازی کا شوقین تھا۔ اس نے مہر النساء کو 2 کبوتر پکڑائے اور انتظار کرنے کا کہہ کر تیسرے کبوتر کو پکڑنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ مہر النساء کے ہاتھ سے ایک کبوتر اڑ چکا ہے۔ اس نے غصے میں پوچھا کہ یہ کبوتر کیسے اڑ گیا؟ تو مہر النساء نے گھبرا کر دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا اور کہا ایسے۔ کہتے ہیں کہ مہر النساء کی اس ادا پر شہزادہ سلیم مر مٹا۔
جب سلیم کے والد اکبر کو معلوم ہوا کہ شہزادہ سلیم کو مہرالنساء سے عشق ہو گیا ہے تو اسے خدشہ ہوا کہ کہیں مرزا غیاث اپنی بیٹی کے ذریعے سلطنت پر قبضے کا منصوبہ تو نہیں بنا رہا۔ اس لیے اس نے مرزا غیاث کو مجبور کر کے مہرالنساء کی شادی اپنے ایک ایرانی نوجوان درباری علی کلی سے کر دی۔ کہتے ہیں کہ اکبر نے اس کا شیر سے مقابلہ کروایا تھا۔ علی کلی نے تلوار سے شیر کو مار ڈالا، جس پر اکبر نے خوش ہو کر اسے شیر افغن کا خطاب دے دیا۔ شہنشاہ نے شیر افغن کو صوبہ بنگال میں ایک جاگیر دے کر بیوی سمیت وہاں بھیج دیا۔ شیر افغن اور مہرالنساء کی ایک بیٹی لاڈلی بیگم بھی پیدا ہوئی، لیکن شہزادہ سلیم کے دل میں عشق کی آگ مدھم نہیں ہوئی، اور نور جہاں کی شادی کے 11 برس بعد جب 1605 میں شہزادہ سلیم جہانگیر کے نام سے بادشاہ بنا تو اس نے اپنی محبت کو واپس حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دودھ شریک بھائی قطب الدین کو صوبہ بنگال کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ قطب الدین خود شیر افغن کی جاگیر پر پہنچا اور اس سے کہا کہ بادشاہ کی خوشی کے لیے مہرالنساء کو طلاق دے دو۔ غیرت مند شیر افغن سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے تلوار نکال کر قطب الدین کو قتل کر دیا۔ قطب الدین کے سپاہیوں نے شیر افغن کو بھی مار ڈالا۔ سپاہی مہرالنساء کو گرفتار کر کے آگرے کے شاہی محل لے گئے۔ مہرالنساء کو جہانگیر کی رضائی ماں سلیمہ بیگم کے حوالے کر دیا گیا، جس نے 2 سال تک مہرالنساء کی برین واشنگ کر کے اسے جہانگیر سے شادی پر راضی کر لیا، اور یوں 1611 میں جہانگیر کی مہرالنساء سے شادی ہو گئی۔ جہانگیر نے اپنی ملکہ کو نور محل اور نور جہاں کے خطاب دیے، جن میں سے نور جہاں زیادہ مشہور ہو گیا۔ نور جہاں اختیار اور دولت ملتے ہی اپنی نئی زندگی میں کھو گئی اور اس شوہر کو بھول گئی جس نے اس کی خاطر جان دی تھی۔ دوستو، یہ تو تھا تاریخ کا ایک قصہ، لیکن اس تاریخ کا ایک دوسرا قصہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نور جہاں کو بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ جہانگیر نے تزہ کے جہانگیری میں خود لکھوایا ہے کہ شیر افغن کو بغاوت کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ یہی نہیں، اس وقت شاہی دربار کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ جہانگیر کے ایک بیٹے خسرو نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ جہانگیر نے خسرو کو گرفتار کر لیا اور اس کے حمایتی درباریوں کو قتل کر دیا، جن میں ایک نور جہاں کا بھائی محمد شریف بھی تھا، جبکہ نور جہاں کے دوسرے بھائی آصف جاں اور والد مرزا غیاث کو بھی دربار سے نکال دیا گیا۔ اس دوران نور جہاں قید ہو کر آگرہ کے شاہی محل میں آئی تو اسے سلیمہ بیگم نہیں بلکہ جہانگیر کی سوتیلی ماں رقیہ سلطان بیگم کے کنٹرول میں دیا گیا تھا۔ جہانگیر اپنی سوتیلی ماں سے ملنے آیا تو اس نے نور جہاں کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ اب تاریخ کا کون سا قصہ سچ ہے اور کون سا جھوٹ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ نور جہاں نے شادی کے بعد اپنی محبت یا چالاکی سے جہانگیر کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ وہ کہلاتی تو بادشاہ بیگم تھی، لیکن حقیقت میں بیگم کا لفظ تو بس فارمیلٹی تھا، اصل میں تو وہ بادشاہ ہی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ نور جہاں نے بادشاہوں کی طرح اپنے نام کے سکے بھی جاری کروا دیے۔ شاہی فرمانوں پر لکھا ہوتا تھا حکم نور جہاں بیگم بادشاہ۔ جہانگیر خود کہا کرتا تھا کہ میں اپنی سلطنت نور جہاں کو سونپ چکا ہوں، مجھے صرف 1 سیر شراب اور آدھا سیر گوشت کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ جہانگیر کو شراب نوشی کے علاوہ شکار کا بھی شوق تھا، اور وہ بھی شیروں کے۔ وہ اکثر نور جہاں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ سپاہی ہانکا کر کے شیر کو ان کی پناہ گاہوں سے باہر نکالتے اور ہاتھی پر بیٹھا بادشاہ شیر کو گولی مار دیتا۔ اس میں خطرہ بھی تھا کیونکہ شیر 10 سے 15 فٹ بلندی تک اچھل سکتا ہے، یعنی ہاتھی پر بیٹھے شخص کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایک شکار کے دوران جہانگیر ہاتھی پر بیٹھا تھا، ہانکا کرتے ہوئے سپاہی ادھر ادھر بکھر گئے۔ ادھر شہنشاہ کو نیند آ گئی۔ اچانک ایک شیر جنگل سے نکلا اور اچھل کر ہاتھی پر چڑھ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہنشاہ کو کوئی نقصان پہنچاتا، نور جہاں نے شیر کے سر میں گولی مار کر اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ گولی کی آواز سے شہنشاہ کی آنکھ بھی کھل گئی اور وہ اپنی جان بچانے پر نور جہاں کا شکر گزار ہوا۔ ایک اور موقع پر نور جہاں نے 6 گولیوں سے 4 شیر مار ڈالے۔ ان شیروں کو مارنے کے بعد نور جہاں نے فارسی میں شعر پڑھا، جس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ نور جہاں صرف ایک حسین عورت ہی نہیں بلکہ وہ مردوں کی طرح شیروں کو بھی ڈھیر کر سکتی ہے۔ ملکہ کی حیثیت میں نور جہاں کا سب سے بڑا چیلنج جہانگیر کی زندگی کے آخری دنوں میں پیش آیا۔ ہوا یوں کہ جہانگیر اپنی فوج کے ساتھ دریائے جہلم کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ شہنشاہ کا خیمہ فوج کے مرکزی حصے سے دور دریا کے دوسرے کنارے پر تھا۔
جہانگیر کے ایک جرنیل محبت خان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے راجپوت سپاہیوں کے ذریعے دریا کے پل پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کی وجہ یہ تھی کہ محبت خان نے کچھ فوجی مہمات کا حساب شاہی خزانے میں جمع نہیں کرایا تھا اور شہنشاہ اس سے ناراض تھا۔ محبت خان نے شہنشاہ سے زبردستی یہ حکم جاری کروایا کہ اب محبت خان اس کا وزیر اعظم ہے۔ ادھر دریا پر شاہی سپاہیوں نے دیکھا کہ شہنشاہ کو قید کر لیا گیا ہے تو انہوں نے دریا پار کرنے کی کوشش کی، لیکن محبت خان کے سپاہیوں نے تیروں کی بارش کر کے شاہی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے دن نور جہاں خود فوج لے کر آگے بڑھی۔ وہ ایک ہاتھی پر بیٹھی تھی اور اس کے گود میں اپنی شیرخوار نواسی تھی۔ محبت خان کے سپاہیوں نے پھر تیروں کی بارش کی۔ شاہی فوج الٹے پاؤں بھاگی۔ نور جہاں کی نواسی بھی تیر لگنے سے زخمی ہو گئی اور نور جہاں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ دوبارہ حملے کا منصوبہ بنا رہی تھی، لیکن محبت خان نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ نور جہاں کو سرنڈر کرنے کا حکم دے۔ شہنشاہ نے حکم دے دیا اور اس حکم پر نور جہاں نے سرنڈر بھی کر دیا۔ اب نور جہاں بھی شاہی فوج کے ساتھ محبت خان کی قیدی بن گئی تھی۔ محبت خان نے جہانگیر سے دوسری فرمائش یہ کی کہ نور جہاں کے قتل کا حکم جاری کرو۔ جب یہ حکم نور جہاں کو دکھایا گیا تو اس نے حکم نامے کی پشت پر لکھ دیا کہ میں شہنشاہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتی ہوں، لیکن مرنے سے پہلے ایک بار شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جہانگیر نے یہ بات پڑھی تو اس نے محبت خان کی منت سماجت کی کہ آخری بار نور جہاں سے مل لینے دو۔ جب نور جہاں کو شہنشاہ کے سامنے لایا گیا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی تھیں، بال بکھرے تھے اور چہرہ اداس تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر جہانگیر کو اتنا دکھ ہوا کہ اس نے اپنی جان کا خطرہ ہونے کے باوجود نور جہاں کے قتل کا حکم واپس لے لیا۔ محبت خان کو اس بات پر غصہ تو بہت آیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ شہنشاہ کے حکم کے بغیر نور جہاں کو قتل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ملکہ کو زبردستی قتل کر دیتا تو سارے ہندوستان میں اس کا سخت رد عمل ہوتا اور مغل اس کے دشمن بن جاتے۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ نور جہاں نے اپنی جان بخشی ہوتے ہی محبت خان کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے لاکھوں روپے کا زیور بیچ دیا اور اس پیسے سے خفیہ طور پر افغان سپاہی بھرتی کر لیے۔ لاہور سے بھی اپنی مدد کے لیے 2000 اضافی فوج بلوا لی۔ شاہی فوج پہلے ہی ملکہ کے ساتھ تھی۔ نور جہاں نے محبت خان کے بہت سے افسروں کو بھی خرید لیا۔ محبت خان کو بہت دیر سے احساس ہوا کہ نور جہاں کے مقابلے میں اس کے وفادار بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگا اور دکن میں شہزادہ خرم کے پاس پناہ حاصل کر لی۔ نور جہاں نے جہانگیر کو محبت خان سے تو بچا لیا، لیکن موت سے نہ بچا سکی۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد جہانگیر کا کشمیر سے واپسی پر انتقال ہو گیا۔ جہانگیر کے 2 بیٹے خسرو اور پرویز اس کی زندگی میں ہی مر چکے تھے۔ اب تخت کے صرف 2 دعویدار تھے، شہزادہ شہریار اور شہزادہ خرم۔ نور جہاں کی بھی جہانگیر سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے داماد لاڈلی بیگم کے شوہر شہریار کو شہنشاہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کا اپنا بھائی آصف جاہ اپنے داماد شہزادہ خرم کے حق میں تھا۔ حالانکہ نور جہاں نے ہی آصف جاہ کو دربار میں عہدے دلوائے تھے اور اس کی بیٹی کی شادی خرم سے کرائی تھی، لیکن آصف جاہ نے احسان فراموشی کرتے ہوئے بہن کو نظر بند کر دیا۔ لیکن اس دوران نور جہاں کے داماد شہریار نے شہنشاہی کا اعلان کر دیا، مگر اس کی حکومت صرف 3 ماہ ہی چل سکی۔ لاہور کے قریب آصف جاہ اور شہریار میں ایک اہم جنگ ہوئی جس میں شہنشاہ شہریار کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ آصف جاہ نے شہریار کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب آصف جاہ کے داماد شہزادہ خرم نے ہندوستان کا تخت سنبھال لیا اور شاہ جہاں کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ شاہ جہاں نے تخت سنبھالتے ہی شہریار کو قتل کروا دیا، لیکن اس نے نور جہاں کو رہا کر دیا اور 20 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ نور جہاں نے بیوگی کے 18 برس لاہور ہی میں کاٹے اور اپنی نگرانی میں جہانگیر کا مقبرہ بنوایا۔ 17 دسمبر 1645 کو 68 برس کی عمر میں نور جہاں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نور جہاں کو مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ مقبرے کے نیچے موجودہ تہہ خانے میں جہاں نور جہاں کی اصل قبر ہے، نور جہاں کی باقیات موجود نہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تعصب اور نفرت کا شکار نور جہاں کی ہڈیوں کو کتوں اور بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کا مسلمانوں اور مغلوں سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس نے نور جہاں کی شہرت سے مرعوب ہو کر جلن اور حسد میں آ کر نور جہاں کی قبر کھدوا دی
اور اس کے تابوت میں موجود ڈھانچے کو باہر نکال کر اس کا معائنہ کیا۔ وہ متجسس تھا کہ ایسی نابغہ روزگار ملکہ کا ڈھانچہ کیسا ہوگا۔ یہ نامعقول شخص جانے کیا توقع کر رہا تھا کہ اسے نور جہاں کی قبر سے کیا ملے گا، لیکن محض بوسیدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر وہ سخت بد دل ہوا اور تیش میں آ کر ان ہڈیوں کو کتوں کے آگے ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ بدبخت اپنی نفرت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے ایک میت کی حرمت تک کا خیال نہ کیا اور اسے دوبارہ تابوت میں رکھ کر دفنانے کے بجائے کتوں کے آگے پھینکوا دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔